الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں وسیلہ کا مسئلہ بھی بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور طلب کرو اللہ کی نزدیکی اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وسیلہ کا معنی نزدیکی، اللہ کا قرب، اللہ کے نزدیک ہو۔ اور اللہ کے نزدیک کیسے ہوں گے؟ نیک عمل کر کے۔ اللہ کے قریب کیسے ہوں گے؟ اچھے عمل کریں گے تو۔ اور ایک بڑے عمل کا اللہ نے ذکر کر دیا، جہاد کا۔ تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی نزدیکی تلاش کرو، نزدیکی اور جہاد کرو۔ یعنی نزدیکی کیسے ہوگی؟ عمل کرو گے تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مؤذن سے سنو نا کہ اذان کہہ رہا ہے تو جو وہ کہہ رہا ہے تم وہی کہو، اور جب کہے نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ حی علی الصلاۃ کا معنی ہے آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح کا معنی آؤ کامیابی کی طرف۔ تو آگے سے یہ جواب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ نہیں ہے طاقت نیکی کرنے کی اور نہیں ہے قوت گناہ سے بچنے کی مگر تیری توفیق کے ساتھ۔ اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کو عرش خزانہ کہا گیا ہے۔ اور فرمایا جب اذان ختم ہو جائے پھر مجھ پہ درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیمی۔ ثم صلی اللہ لی الوسیلہ، پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، یعنی کہ نزدیکی۔ میرے لیے تم اللہ سے وسیلہ مانگو۔ وہ کیا ہے؟ یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ، دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نزدیکی، وابعثہ مقاما محمودا الذی، اور اس کو بلند کر اس مقام محمود پر اللہ وعدہ جس کا تو نے اس سے وعدہ کیا۔ تو اب قرآن حدیث کی روح سے وسیلہ کا معنی نزدیکی، اللہ کا قرب، نیک عمل کر کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس کو تو نے بہت مرتبہ دیا، لیکن ہم ساری امت یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کو تکلیفوں میں ڈال کے، مصیبتوں میں ڈال کے ہمارے لیے بہترین دین چھوڑ کے گئے جس پر ہم عمل کریں تو دین دنیا کا ہمارا فائدہ ہے۔ تو یا اللہ ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کو اور اونچا کر اور اس کو اپنے نزدیک کر۔ یہ ہے وسیلہ کا مفہوم قرآن حدیث میں۔ لیکن یہاں ہمارے یہاں کیا ہے؟ وہ بکرا لے کے جا رہا ہے قبر پر ذبح کرنے کے لیے۔ یار اللہ کے لیے ذبح کرنے تو قرآن میں وسیلے کا حکم ہے، تمہیں نہیں پتہ؟ قرآن میں وسیلہ ہے۔ اچھا وہ ادھر مانگ رہا ہے اس فوت شدہ سے کہ میری مشکل حل کر، یار یہ جائز قرآن میں وسیلے کا، لو وسیلے کو کہاں استعمال کیا ہوا؟ اور پھر دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، آدم علیہ السلام کے وسیلے سے، فلاں بزرگ کے وسیلے سے۔ یہ وسیلہ، صدقہ، واسطہ، طفیل ایک ہی مطلب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھو، اللہ نے بڑی شان بنائی، بڑے لیکن اللہ کے اوپر کسی کا حق نہیں ہے، اللہ کسی کا پابند نہیں ہے۔ لہذا یہ وسیلہ، صدقہ، طفیل، واسطہ کہہ کے دعا کرنا یا شرک بن جاتا ہے یا بدعت۔ کیسے؟ جو آدمی وسیلہ، واسطہ، طفیل کہہ کے دعا مانگتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا نہیں سنے گا، تبھی تو وہ وسیلہ کا واسطہ اور وسیلہ کہتا ہے، طفیل کہتا ہے۔ یہ اس کا نظریہ ہوتا ہے کہ میری دعا نہیں سنے گا۔ دیکھو اللہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، یا فوری قبول ہوتی ہے یا اس کی وجہ سے کوئی مصیبت دور ہو جاتی ہے، اور یا اللہ اس کو ذخیرہ کر لیتے آخرت میں نکال کے بندے کو فائدہ دے گا۔ کبھی کوئی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ آدمی کہتے میری دعا قبول تو ہو گئی ہے، تیرا حادثہ ہونے والا تھا، تیرے بیٹے کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونا تھا، اللہ نے وہ دعا کی وجہ سے مصیبت ٹال دی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ چلو کسی کی جلدی سنتا ہے، کسی کی دیر سے سنتا ہے، کسی کی زیادہ سنتا ہے، کسی کی تھوڑی، یہ ایک اللہ دا۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ میری نہیں سنتا کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ میری نہیں سنتا، اللہ کہتا ہے میں سنتا ہوں، کہتا نہیں تو نہیں سنتا۔ تو لہذا وسیلہ، واسطہ، طفیل، صدقہ کہنے والے کا یہ نظریہ ہوتا ہے اور یہ شرک ہے۔ اچھا
फिर उसके ज़हन में ये बात होती है कि वैसे वो नहीं सुनेगा, लेकिन जब मैं इसका वास्ता वसीला दूंगा तो फिर उसको सुननी पड़ेगी, ये गोया मजबूर हो गया ना। और ये अकीदा रखना भी शिरक कुफर है। ये बिल्कुल वही मसला बन जाता है जो दुनिया में हमारा है कि हमें किसी से काम है, हम सोचते हैं ये हमारा काम नहीं करेगा, तो फिर हमको तगड़ा आदमी तलाश करते हैं या उसका मोहब्बत वाला भाई बेटा। अब वो तगड़ा आदमी जाता है, कहता है यार इसका काम कर, अब वो सोचता है कि काम ना किया ना तो ये कल को नुकसान पहुंचाएगा। या उसका बेटा भाई है, मोहब्बत से मजबूर होकर, तो मजबूर हो गया ना। ताकत के आगे मजबूर हो या मोहब्बत के आगे। अल्लाह ताला ने बड़े दर्जे मकामात शाने बख्शी, लेकिन अंबिया सुलहात क़िया ज़ुहदा शुहदा उलमा हाकिम महकूम खादिम मखदूम फरिश्ते जिन पूरी कायनात कब्रों दरगाहों आस्थानों वाले मज़ारों वाले जिंदे मुर्दे कलंदर साई सारी दुनिया इकट्ठी होकर अल्लाह को किसी बात पर मजबूर नहीं कर सकती। न किसी की ताकत के आगे मजबूर है, न किसी की मोहब्बत के आगे मजबूर है। तो वसीला वास्ता सदका तो फैल इस लिहाज से शिरक बन जाता। कुछ लोग हैं जो अपने आप को बड़े मुवहिद समझते हैं, हम जी बड़ी तौहीद वाले हैं जी, बड़ी तौहीद वाले। हम नहीं वसीला कहते सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह के, हम सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का कहते हैं। अच्छा भाई वसीला जायज़ है तो सबका जायज़ है, नहीं जायज़ तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी नहीं जायज़। अच्छा तुम क्यों कहते हो? बस हम वैसे ही कहते नहीं, मेरा मतलब है आप जब वसीला तो कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बस वो बड़े हैं ना, बड़ी शान तो बड़ी, हमें भी पता है तुम्हारा मकसद क्या है, बस वैसे। हाँ फिर तुम बिदत करते हो। कुरान में अल्लाह ने नबियों की दुआएं रसूलों की दुआएं जिक्र की हैं। नबियों में भी दर्जे थे, रसूलों में भी दर्जे थे, बड़े भी थे छोटे भी थे। किसी नबी रसूल बड़े का छोटे ने वसीला नहीं पेश किया। फिर रसूलुल्लाह सब ने दुआएं सिखाई हैं सहाबा किराम को, उम्मत को, सुबह की शाम की रात की दिन की घर में आने जाने की, किसी में वसीला नहीं है। फिर सहाबा किराम में भी दर्जे थे, सहाबा किराम दुआ नहीं करते थे, रसूलुल्लाह सब का वसीला पहले नबियों रसूलों का वसीला वास्ता कह के, फिर सहाबा किराम में छोटे सहाबा का वसीला नहीं कहते थे, फिर सहाबा की शगर ताबीन जो है वो उनका वसीला कह के दुआएं नहीं करता। तो तू बिदत करता। तो वसीला वास्ता से दुआ करने वाला या शिरक का इर्तिकाब कर रहा है और या बिदत का इर्तिकाब कर रहा है। तो बाकी कुरान की आयत का मफहूम मैंने बता दिया है। लोग काम अपना, वही बात ना इकबाल ने कहा, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देती हैं। हुए किस कदर बेतौफीक फकीयान, अपनी मर्जी के अकीदे नजरिए बरादरी रस्म बाबा दादा इलाके की बात बनाई हुई है और कुरान की आयतें खींच खींच के वापस पाक। सुनो दोबारा तर्जमा, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और अल्लाह की नजदीकी तलाश करो। दूसरों के वास्ते देने का आपको काम करो कोई नेक, और आगे एक अमल का जिक्र कर दिया। और फिर मैंने आपको हदीस सुनाई कि हम दुआ मांगते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अच्छा अगर ये हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला अकीदा हो वसीले वाला, तो रसूलुल्लाह से बड़ा कौन है जिसका हम वसीला मांग। चलो तुम्हारे लिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीला हो गए, और रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किसका वसीला मांगते? कौन है बड़ा उनसे? बादत खुदा बुजुर्ग, तो ये किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद तो उनका मकाम है। ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कहा मेरे लिए अल्लाह से वसीला मांगो, क्या है ये? यानी नजदीकी मांगो। तो फेल हो गया ये मफहूम हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला, टीवी रेडियो वाला, कवालों वाला, ये सारा जो तुम्हारा चल रहा है। तो वो लोग जाने और तुम जाने, हमें तो बात बतानी है कुरान हदीस। फिर अकल के लिहाज से भी ये गलत है। अकल के लिहाज से भी, या अल्लाह ये तेरा नबी है, हाँ ये तेरा रसूल है, हाँ ये तेरा बड़ा प्यारा है, हाँ तो मेरा काम। अबे तू अपनी गल कर, इसको तूने बड़ा मकाम दिया, हाँ बड़ी शान दी, हाँ मेरा काम, तू अपने को गल कर। अब मैं आपको बताता हूं 3 किस्म का वसीला कुरान हदीस से जायज है। नंबर 1, अल्लाह ताला को उसके नामों का वास्ता देना। कुरान में है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदू बिहा, अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम है, अल्लाह को पुकारो उसके नामों का वास्ता देकर, या अल्लाह, और उसकी सिफतों का वास्ता, या अल्लाह तुझे वास्ता तेरे गफूर होने का, तुझे वास्ता करीम होने का, तुझे वास्ता खालिक होने का, तू मेरा खालिक है, मैं तेरा बंद। ये वास्ता ये जायज़ है, कुरान कहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ता दे के दुआ मांगते थे, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, जिंदा कायम रब तेरी रहमत का वास्ता दे के मैं तुझसे फरियाद तलब करता हूं। ये ठीक है। या अपना कोई नेक अमल पेश करो,
وہ غار والوں کا واقعہ حدیث میں موجود ہے بخاری میں، جو 3 آدمی پھنس گئے تھے غار میں، انہیں اپنا اپنا نیک عمل پیش کیا تو وہ باہر آئے۔ اور اسی طرح قرآن میں ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا، یا اللہ ہم نے بات سنی، ایمان لاؤ، ہم ایمان لائے تو ہمیں معاف کر دے۔ ہاں آپ یہ واسطہ پیش کر سکتے ہیں عمل کا، نیک عمل کا، یوں کہہ سکتے ہیں یا اللہ میں تیرے نبی سے محبت کرتا ہوں، میں تیری نبی کی اطاعت کرتا ہوں، تجھے واسطہ اس محبت اور اطاعت کا میرا یہ کام کر، یہ جائز ہے کیونکہ یہ آپ کا عمل ہے۔ اگر محبت ہے تو میں، چونکہ اللہ نے حکم دیا نبی سے محبت رکھو، نبی کی اطاعت کرو، تو یا اللہ اس جو میں تیرے نبی کی اطاعت کرتا ہوں، تیرے نبی سے محبت کرتا ہوں، اس کا واسطہ مجھے کہا۔ ورنہ اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ تم واسطے وسیلے صدقے کہہ کے شرک یا بدعت کرتے رہو۔ اور تیسری قسم، کسی نیک آدمی زندہ سے دعا، مردے سے نہیں، زندہ آدمی کو کہنا کہ جی آپ دعا کریں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دعائیں کرائی، یا صحابہ کرام سے دوسرے لوگ دعائیں کرواتے۔ تو یہ 3 طرح، اللہ کے نام و صفتوں کا وسیلہ، یا اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ، اور یا کسی سے دعا کرانی، یہ ثابت ہے۔ تو یہ ایسے جو ہے نا، جس طرح میں نے بتایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ یہود کا تذکرہ ہے، نصارہ کا، تورات کا تذکرہ، انجیل کا، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، ان کا انجام، یہود و نصارہ سے دوستی نہ رکھو، اور یہ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں تمہاری اذان سن کے، تو اس طرح سارا ان کا ذکر کر کے اللہ فرماتے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ رسول پوری تبلیغ کر دو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور اللہ نے کئی جگہ حفاظت کی۔ ایک وہ واقعہ تم سکول کی کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہو کہ آپ درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے، تلوار لٹک رہی تھی، دشمن آیا اور تلوار اتاری، میان سے نکال کے سونت کے کہنے لگا اتخاف منی، کیا تو مجھ سے ڈرتا ہے؟ آپ کی آنکھ کھل گئی، میں ہاں تو کھڑا ہے، میں لیٹا ہوں، تیرے ہاتھ تلوار ہے، میرے پاس کچھ نہیں، لیکن میں تجھ سے نہیں ڈرتا۔ کیوں؟ زندگی موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں، اور جو باہر آنی ہے میں تجھ سے نہیں ڈرتا۔ وہ کہنے لگا من یمنعک منی، اگر تو مجھ سے نہیں ڈرتا تو پھر تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ ہاں تو کھڑا ہے، میں لیٹا ہوں، تیرے پاس تلوار ہے، میں خالی ہاتھ ہوں، میں معاصرے گھراؤ میں ہوں، لیکن جو میرا اللہ پر بھروسہ ہے، میرا ایمان یقین ہے، میں اس میں دراڑ نہیں آنے دوں گا۔ عابد معبود والا، ساجد مسجود والا، بندے اور مولا والا جو تعلق ہے، میں اس میں دراڑ نہیں آنے دوں گا، اگرچہ حالات کچھ بھی ہوں، اس وقت بھی میرا مولا میری مدد کر سکتا۔ یہ وقت ہوتا ہے، یہی وقت ہوتا ہے مدد آنے کا، جب ہر طرف سے جواب مایوسیاں ہو جائے، وہ کال ٹھک ملتی ہے، لیکن اس وقت لوگ بیٹھ جاتے ہیں ناداں گر گئے سجدے میں۔ جب وقت قیام آیا، جب مصیبتوں تکلیفوں میں پوری طرح کھڑا ہونا ہوتا ہے، استقامت دکھانی ہوتی ہے، اور اللہ سے اپنے کال ملانی، لوگ اس وقت بھول جاتے ہیں، ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کی مدد آئی اور اس کے ہاتھ سے تلوار گری، پھر آپ نے تلوار اٹھا کے فرمایا اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو کہنے لگا کن خیر آخذن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے لوگوں نے آج تک ہتھیار پکڑا ہے نا، تو ان سب میں سے بہتر ہو جا، مطلب مجھے معاف کر دے۔ آپ نے معاف کر دیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں اور آگے 7ویں پارے کے شروع میں نجاشی کا قصہ بیان کیا۔ وہ اس طرح کے مکے والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے اجازت دے دی ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ تو وہاں گئے مسلمان، جعفر طیار حضرت علی کے بھائی بھی ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں گئے، وہاں ٹھہرے لگے، تو مکے والوں نے پیچھے سے وفد بھیجا کہ یہ ہمارے بھگوڑے آ گئے ہیں اور ان کے سردار جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہمارے ساتھ بھیجو، تو ہم آئے ہیں۔ اور کچھ نہ ان کے لیے نا تحفے تحائف بھی لے کے گئے بادشاہ کے لیے۔ تو بادشاہ نے طلب کیا کہ کون یہاں آئے ہوئے ہیں بھگوڑے؟ ہم صحابہ بڑے پریشان ہوئے، یہ بادشاہ ہے، عیسائی مذہب کا ہے، یہ پیچھے آ گئے ہیں مکے والے۔ بہرحال انہوں نے طے کیا کہ ہم سچی سیدھی بات کریں گے۔ پھر جعفر طیار کی وہ مشہور تقریر ہے، تو نجاشی کے دربار میں اس نے کی، اے بادشاہ، ہم شرک کرتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، ہم لڑائی کرتے تھے، قتل و غارت کا بازار گرم کیے ہوئے تھا، ہم میں سے زبردست زیردست پہ چڑھ جاتا تھا، کوئی ہمارا قانون، کوئی سوچ، کوئی فکر، کوئی اخلاق کچھ بھی نہیں تھا، اور بدکاری فحاشی کے اندر ہم لوگ تھے، بہت ظلم، کوئی نہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر نبی بھیجا،
ہم اس کا بچپن جانتے ہیں اور اس کی جوانی جانتے ہیں. وہ بہت صادق امین ہے. اس نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، اور اس نے ہمیں کہا ایک اللہ کی عبادت کرو اور ایک جو ہے نا میرے رسول کی اطاعت کرو، سچ بولو، حلال کھاؤ، قتل و غار ظلم و ستم چھوڑو، فحاشی بدکاری چھوڑو. ہم اس کو مانتے ہیں، وہ باتیں مانتے ہیں. یہ ہمیں وہاں رہنے نہیں دیتے. ہم نے سوچا تو سنا کہ تو بہت اچھا انصاف والا بادشاہ ہے، تو ہم یہاں تیرے اس علاقے میں آ گئے. اب تیری مرضی. کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک، آپ یہاں رہیں آپ، کوئی کچھ نہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. انہوں نے کہا چلو جاؤ. اور وہ تحفے جو ہے نا سارے لے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے مجھے حکومت دی، مجھ سے کچھ نہیں لیا، میں تمہارے تحفے قبول کروں؟ لے جاؤ. تو یہ ذلیل ہو گئے. اب انہوں نے کہا آپ کیا کریں؟ تو یہ ملے پادریوں کو جو مذہبی پیشوا تھے عیسائیوں کے، ان کو ملے. انہوں نے کہا اب ایک اور طریقہ چلائے، کیا جو آج تک شیطان چلا رہا ہے، کیا کہ ہم بتائیں کہ یہ گستاخ ہیں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. یہ آج نہیں، یہ شیطان نے شروع سے پٹی پڑھائی ہے گستاخ والی. جو کسی کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اس کے مطابق کوئی نہیں چلتا، گستاخ. حالانکہ یہ پیمانے تو اللہ کے ہاں ہیں، یہ تو فیصلے اللہ نے کرنے ہیں کون گستاخ ہے اور کون محبت کرنے والا ہے. تو انہوں نے ان کو کہا کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ سے اللہ کا بیٹا ہے، ہاں یہ نہیں مانتا. یہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اور بادشاہ بھی عیسائی ہے. یہ لو ہم سے نذرانے مانے اور ہمارا ساتھ دو. تو دوبارہ انہوں نے جا کے بات کی پادریوں کے ذریعے کہ یہ گستاخ ہیں. یہ بڑا ایک حربہ شیطانی جو آج تک چل رہا ہے، گستاخ ہیں. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو تم یہ کہو نا کہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، وہ پاک ہے، اس کی ماں پاک ہے، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند کیا، آسمانوں پر ہے، قیامت سے پہلے آئے گا، اس کی بڑی شان ہے، اس پر انجیل لگے رہو، اور آخر میں کہو کہ وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے. عیسائی کہے گا تو گستاخ ہے. یہ تو بڑا عجیب دھاندلی چل رہی ہے. تم یہ کہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہیں، پوری دنیا میں اعلیٰ افضل ہے، معزز مکرم ہے، صورت میں اجمل ہے، سیرت میں اکمل ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو مہمان بنایا، ان کو ان کے جھاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، کہ شان مقام، لیکن وہ مختار کل نہیں ہے، رازق نہیں ہے، وصیت نہیں دیتے، وہ اللہ کے بندے غلام. یہ گستاخ. تم کہو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ صحابی رسول ہے، اچھا مبشرہ میں سے ہے، بخشا ہوا ہے، حسن حسین رضی اللہ عنہ کا والد ہے، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا خامد ہے، چوتھا خلیفہ ہے، رسول کا چچا داد. شان بیان کرو جتنی ہے، لیکن وہ مشکل کشا نہیں ہے. مشکل کشا اللہ ہے. اے علی دا منکر. علی حجویری تم کو بہت اچھا آدمی ہے، اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے خدمات قائم کی اور جو دین کی خدمت کی اللہ قبول فرمائے، لیکن داتا نہیں ہے. داتا میں نے دینے والا، گنج بخش خزانے میں سوئی بخش کوئی نہیں، تن کا بخش کوئی. کہنا اے داتا صاحب نہیں ماننا. عجیب تعاملی بنا رکھی ہے لوگوں نے. تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہے، گستاخ ہیں. اب صحابہ بڑے پریشان ہیں، عیسائی مذہب کا ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے. سورۃ مریم اتر چکی تھی. تو صحابہ نے فیصلہ کیا کہ جو ہوتا ہے ہو جائے، جو ہمارا قرآن کہتا ہے. تو جب اس نے کہا کہ تم گستاخی کرتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کی، تم یہ کرتے ہوگا، انہوں نے کہا جناب ہم کوئی گستاخی نہیں کرتے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ہماری کتاب قرآن کے اندر اللہ نے نازل کیا ہے. اور سورۃ مریم پڑھی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مریم پاک، اور مریم جو عفت و عصمت کی وہ شہزادی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ہے یہ کرم کیا. اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وہ کلمہ ہے. یہ ساری صورت سن کے اس کا ایسے نیچے سر تھا، سن کے قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ. نجاشی نے رونا شروع کر دیا اور اس کے آنکھوں سے آنسو ٹپکے. اور اس کے بعد چھوٹی سی چھڑی تھی، کہنے لگا اللہ کی قسم نہ عیسیٰ اس سے زیادہ ہے نہ اس سے کم ہے. مسلمان سرخرو ہوئے اور یہ سارے ذلیل ہو کے واپس آ گئے. تو یہ واقعہ بھی اللہ نے یہاں ذکر کیا. آگے قسم کا بیان ہے. قسم ایک ہے جو ہم ایسے اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم میں گیا دنیا ہے پیا تو اللہ کی قسم، اللہ معاف کرنا، لوریاں دی عادت ہے، اللہ کی قسم، اللہ، یہ لغو ہے، بیکار. اللہ بہت بڑا ہے، بات پہ اللہ کی قسم لگے، یہ اللہ نے اس کو لغو کہا ہے، اللہ نے ڈانٹا ہے. لیکن اللہ نے کہا مہربانی سے کہ میں اس پہ باز پرس نہیں کروں گا. اچھا، ایک قسم ہے نظریے کے ساتھ اٹھانا، اس کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک ہے نافرمانی والی، میں اس سے نہیں بولوں گا، میں سچا سلوک نہیں کروں گا، اس کو توڑو. یہ نہیں کہا میں قسم چک بیٹھا، توڑو. اللہ کہتا ہے میرا نام استعمال کرتے ہو غلط کاموں میں، توڑو اس قسم کو. اور اگر صحیح قسم ہے
لیکن پوری نہیں اس کو بھی توڑو. اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا, کپڑا. یہ نہیں طاقت تو 3 روزے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. ایمان والو, شراب, جوا اور اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پہ ذبح کرنا اور یہ فال نکالنا پلید عمل ہے, چھوڑ دو, گندے کام ہے, ان کو روک دو. یہ مسلمانوں میں فال. جا رہا تھا واپس آ گیا, تو اسلام آباد چلے سی, ہاں واپس آ گیا. وہ یار میں جا رہا تھا, توتے کو پوچھے, توتا کہندا ہے اج نہیں جانا. اللہ سن لو, 6 ڈگریاں دین میں بدھو بدھو بدھو. یہ فعال ہے. آپ کا ہفتہ کیسے رہے گا؟ کسی کے باپ کو بھی نہیں پتا کہ کیسا رہے گا. یہ سارے شراب, جوا, اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پہ چڑھاوے ذبح کرنا اور یہ فال نکالنا, اللہ نے اس کو رجس, پلید, شیطان کا عمل کہا ہے کہ اس کو چھوڑ دو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے مسائل بیان کیے, شکار کے مسائل ہیں, سمندری شکار, خشکی کا شکار, پھر حج کے موقع پر جو اس کے باتیں, اور بلا وجہ سوالات نہ کیا کرو, یہ چیزیں. اور پھر قیامت کے دن اللہ رسولوں سے پوچھے گا امتوں کو تم نے کیا کہا, امتیں سارا کر کے آخر میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے عیسائیوں کو سمجھانے کے لیے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا, قوم نے وہ دسترخوان مانگا, یعنی کہ آسمان سے اترا ان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہو اس کے بعد جو کفر کرے گا ایسا عذاب دوں گا جو کبھی کسی کو نہیں دیا. تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ تو نے کہا تھا ان کو کہ مجھے اور میری ماں کو مشکل کشا بنا لو, معبود بنا لو, تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں نے تو ان کو نہیں کہا, میں نے تو وہی بات کہی ہے جو آپ نے کہی ہے کہ میرا رب تمہارا رب ایک اللہ ہے, میں بھی اس کا بندہ ہوں تم بھی اس کا بندہ ہے. یا اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو تجھے تو پتا ہے, تو ہر بات جانتا ہے, میں تو نہیں جانتا. یہ اللہ تعالیٰ نے, اس لیے اللہ کو سارا پتا ہے. انصاف عدالت کے اللہ تعالیٰ نے تقاضے پورے کیے اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو اس کو مانے کل قیامت کے دن عیسیٰ انکار کرے گا علیہ السلام. یہ ہوتی ہے نادان دوستی کہ اپنی طرف سے محبت کی اپنے پیغمبر سے اور پیشی کروا دی, ادھی پیشی کروا دی عدالت کٹہرے کھڑا کر. اب مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم, مجھے نہ ایسے حد سے بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا. تم کو کہ اللہ کا بندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا رسول ہے, بہت شان ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا غلام ہے, اللہ کا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے. یہ بڑا منصب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے. محمد رسول اللہ, وہ اس کا بھیجا ہوا, اس کا بھیجا محمد اللہ کا بھیجا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن مسلمان اللہ معاف میں غلو کرتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر کو کھڑا ہو, یا رسول اللہ کرم کرو, یا رسول اللہ میرے حال پر رحم کرو, یا رسول اللہ رزق میں برکت ڈال دو, یا رسول اللہ آپ رزق دینے والے ہیں, آپ پر مجھ پر کرم کر. تو کوڑے سائی کہے کہ اے کی ہو رہے ہے پچھڑ, میں اپنے نبی رسول سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں. وہ کہے گا میں نے بھی تو یہی کہا تھا, یسوع مسیح رحم کر, یسوع مسیح رزق دے, یسوع مسیح مجھے رزق اولاد دے, یسوع مسیح میرے گناہ معاف کر. میری محبت پیتل کی تھی, تیری سونے دی, تو پرمٹ کٹایا رب کو. اللہ کے تو قانون نہیں بدلتے. جب میرے لیے جائز نہیں تو تیرے لیے کیسے جائز ہو گیا؟ تیرے قرآن نے مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگایا, تیرے لیے یہ جائز ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پوچھو تو محمد رسول سے پوچھے کہ تو نے ان کو کہا تھا مجھے مشکل کچھ عادت با مانو, کہ نہیں. رسول اعظم تو ساری زندگی لوگوں کو یہ بتاتے رہے کہ ایک اللہ سے مانگو اور میں بھی ایک اللہ سے مانگو. جیسے غزوہ بدر میں آ رہا ہے تو میرے بھائیو, اللہ کے رسول کو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ تم ڈبے بنو, انجن نہ بنو, مدعی سست گواہ چست. یہ عیسائیوں نے یہی کچھ تو کیا, جو اس نے کہا ہے, جو فرمایا کیا اس پہ کریں گے, جو نہیں ہے وہ نہیں. اللہ میں اس کی سمجھ دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.